آئے۔ اگر نظام صحیح چل رہا ہے، سورج وقت پہ نکل رہا ہے، چاند وقت پہ ڈھل رہا ہے، ستاروں کی روشنی اپنے مقام پہ کھڑی ہے، دن وقت پہ نکلتا ہے، رات وقت پہ نکلتی ہے، اپنا ذخیرہ زمین وقت پہ نکالتی ہے۔ بھائی اس کو صحیح کر لو، یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ آواز درست ہوتی ہے پھر آپ اس کو چھیڑ لیتے ہو۔ یہ سارے نظام، توجہ میری طرف کرنا، مجھے جتنی توجہ چاہیے یہ ساتھی اتنا مجھے خراب کر رہا ہے۔ یہ سارا نظام اگر ایک جگہ پہ درست چل رہا ہے اور اس نظام کے اندر گڑبڑ نہیں ہو رہی، یہ دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے۔ مل کے کہو اللہ، اللہ میرا رب ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، ورنہ تو فساد ہی فساد ہوتا۔ ہماری دلیل ہے اللہ واجب الوجود ہے۔ یہ لفظ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا، واجب الوجود، جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں خود بخود۔ خود بخود ہمیشہ سے ہے، خود بخود ہے۔ یہ خدا کیا کہنا جائز ہے؟ یہ کہنا جائز ہے خود بخود؟ یہ لفظ، اس کی گفتگو ابھی آپ کے سامنے آگے آ رہی ہے۔ بھائی اس کی آواز کو ایک دفعہ درست کر لو، کیوں چھیڑ رہے ہیں آپ بار بار؟ آواز کھولو، اب اس کو آواز کو پتہ نہیں کیوں آپ بار بار چھیڑ رہے ہیں۔ اصل میں وہ خواتین کی طرف ہے تو ادھر سیٹ نہیں ہو رہا۔ ایک جگہ آواز کو سیٹ کرو پھر اس کو چھیڑو نا۔ آواز تھوڑی اونچی کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اچھا، میرے رب کی ذات کو اگر سمجھنا ہے، ذرا دھیان میری طرف کرو۔ اردو کی طرف بہت مسئلہ بنا ہوا ہے آواز کا۔ اس اللہ کے بندے سے کو بھی پہلے چیک تو میں بولتا ہوں، پھر یہ سیٹ ہی لیتا ہے نا، اس سے کہیں آواز کو سیٹ رکھے، میں اور اونچی بول لے ہوگا۔ یا ایہا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی۔ میرا رب خود بخود ہے۔ میرے رب کی ذات کو اگر سمجھنا ہے، غور سے سمجھو۔ آپ تو ایٹم کے ذرے کو نہیں سمجھ سکتے، آپ پانی کے ایک قطرے میں موجود 10 لاکھ جراثیم کو نہیں سمجھ سکتے، تو اس چھوٹی سی کھوپڑی سے رب کو کیسے سمجھنا ہے؟ ہاں، اس رب کو سمجھنا ہے، اس کی مخلوق پہ غور کرو۔ توجہ ہے؟ توجہ سے سمجھو، اس کی مخلوق پہ غور کرو، میرا رب خود بخود سمجھ آئے گا۔ وہ خود بخود ہے، میرا رب خود سمجھا رہا ہے۔ فارجع البصر ثم ارجع البصر کرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير۔ آسمان کی طرف دیکھ، پھر دیکھ، پھر دیکھ۔ ہم گرمیوں میں باہر لیٹتے، ہزاروں میل کی مسافت ہماری نظر آنے واحد میں طے کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آسمان کو دیکھ، فارجع البصر ثم ارجع البصر ثم ارجع البصر کرتين ينقلب إليك البصر خاسئا۔ تیری نظر ذلیل اور رسوا ہو کے واپس آ جائے گی، تجھے اتنے بڑے آسمان میں کوئی پھٹن نظر نہیں آئے گی۔ جس رب نے اتنا بڑا آسمان بنایا ہے، وہ رب خود کتنا بڑا ہوگا۔ رب کو سمجھنا ہے، مخلوق سے سمجھو۔ میری تیری کھوپڑی اس کی متحمل نہیں ہے۔
ہاں دنیا میں ہماری نظر اس کی متحمل نہیں ہے، ہم رب کو دیکھ سکیں، اس کو دیکھنے کے لیے بھی جنت میں جانا پڑے گا، وہاں جو طاقت ملے گی پھر ہم اپنے رب کا دیدار کریں گے۔ یہ موضوع ابھی آپ کے سامنے آگے آ رہا ہے۔ تو ایک عقیدہ واجب الوجود، میرا رب خود بخود ہے۔ ہمارے رب کی ایک صفت قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ جب یہ یقین بنا لو گے پھر آپ کی نماز درست ہوگی۔ ساری عزت کے سودے میرے رب کے پاس ہیں، تیرے افسر کے پاس نہیں ہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کرے۔ میرا رب چاہے تو جو عزت کی بلندیوں کی جگہ ہیں رب وہاں سے ذلیل کر کے لوٹا دے، میرا رب چاہے جو ذلت کی جگہ ہے وہاں سے اٹھا کے یوسف علیہ السلام کو بادشاہ بنا دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یَہَبُ لِمَن یَشَاءُ اِنَاثًا وَیَہَبُ لِمَن یَشَاءُ الذُّکُورَ، جس کو چاہوں بیٹے دوں، جس کو چاہوں بیٹیاں دوں، عقیمہ جس کو چاہوں بانجھ کر دوں، یہ میرے قدرت میں ہے، میں جو چاہوں وہ کرتا ہوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ میرا رب قادر مطلق ہے، میرے رب کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک اور صفت اللہ کا ارادہ ہے۔ ارادہ، اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتے ہیں، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، میرا رب جب کچھ کرنے پہ آتا ہے تو میرا رب ہمیں سمجھانے کے لیے بتاتا ہے، میں کہتا ہوں کن ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ یہ کن ہمیں سمجھانے کے لیے ہے، یہ کاف نون سے ملنے میں وقت لگتا ہے، میرے رب کے کہے ہوئے میں پورا ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ اذا اراد شیئا، دیکھو ہمارا رب کتنا طاقتور ہے، یہ نظریہ بنانا پڑے گا۔ یہ وہ رب ہے جس کی میں عبادت کرتا ہوں، یہ وہ رب ہے جو میرے نظریات ہیں اس کے متعلق میرے رب کی ایک صفت ہے سمیع۔ توجہ کے ساتھ، سمیع، میرا رب سننے والا ہے۔ آج کا ساتھی کہتا ہے ارے میرا رب تو سنتا ہی نہیں ہے، مانگ مانگ کے تھک گئے، سنتا ہی نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، رب سب کی سنتا ہے، اللہ کی قسم سنتا ہے، ماں سے زیادہ سنتا ہے، لیکن اس سننے کے جواب میں فرق ہوتا ہے۔ 5 صورتیں ہوتی ہیں، اپنی غلط فہمی دور کرو۔ پہلی صورت کیا ہوتی ہے؟ ادھر اللہ سے کچھ مانگا، ادھر میرے رب نے سن کے فوراً دے دیا۔ انسان سمجھتا ہے یہ تو میری محنت سے ملا ہے، دیا رب نے ہوتا ہے۔ نمبر 2، انسان جو مانگتا ہے فوراً نہیں ملتا، اللہ کچھ تاخیر کے بعد دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس کے اندر تکبر کے جراثیم ہیں، یہ ذرا رگڑے کھائے، میرے سامنے سجدے کرے، صدقے دے تاکہ واپس آئے، پھر رب دیتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد انسان سمجھتا ہے رب میرا سنتا ہی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، وہ سنتے ہیں۔ تیسری صورت، مائیں بہنیں ذرا دھیان سے سنیں، یہ جملے زبان پہ بڑے عام ہو گئے، میرا رب سنتا ہے، اللہ کی قسم سنتا ہے۔ تیسری صورت کیا ہوتی ہے؟ انسان جو مانگتا ہے وہ نہیں ملتا، رب اس سے بہتر دے دیتا ہے۔ مائی مریم کی والدہ نے دعا کی، اے رب بیٹا دے، بیت المقدس کی خدمت میں لگاؤں گی۔ وہ جب اولاد ہوئی تو بیٹی، انہوں نے کہا اے اللہ یہ تو بیٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں لیس الذکر کالانثیٰ، جس طرح کی یہ بیٹی ہے اس جیسا بیٹا نہیں ہو سکتا تھا۔ لیس الذکر کالانثیٰ، جس طرح کی یہ بیٹی ہے اس جیسا بیٹا نہیں ہو سکتا۔ مائی مریم پیدا ہوئی، پھر جن سے اللہ نے وہ شان والا نبی پیدا کیا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دعا مانگتے ہیں، اے اللہ بیٹا دے۔ اللہ بیٹا نہیں دیتا، بیٹی دیتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ پھر بیٹی دے دی۔ رب کو پتا ہے بیٹا ہوتا نافرمان ہوتا، تجھے بھی جہنم میں لے کے جاتا، خود بھی جہنم میں جاتا۔ اللہ نے رحمت والی بیٹی دے دی ہے جو
تیری خدمت کرے گی۔ رب کو پتا ہے بہتر کیا تھا۔ انسان شکوہ کرتا ہے، انسان کہتا ہے اے اللہ اتنی جائیداد دے دے، رب نہیں دیتا، اس کے بدلے میں کوئی اور نعمت دیتا ہے۔ جائیداد دے گا پھر تم زکوٰۃ نہیں دو گے، پکڑے جاؤ گے، اللہ بدلے میں کچھ اور دیتے ہیں۔ انسان سمجھتا ہے رب میری سنتا نہیں ہے۔ یہ 3 صورتیں، چوتھی صورتیں جو حدیث سے ثابت ہے، جب بندہ رب سے مانگتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اللہ وہ نعمت نہیں دیتے، لیکن جو اس کے لیے مصیبت لکھی ہوتی ہے آسمان سے، اس کے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹنی ہوتی ہے، اس کی دکان کو آگ لگنا ہوتی ہے، اس کی عزت کے سودے ہونے والے ہوتے ہیں، رب اس مصیبت کو روک لیتا ہے۔ جو مانگا وہ نہیں ملا، مصیبت رک گئی۔ انسان کہتا ہے میرا رب میری سنتا ہی نہیں ہے۔ اور 5ویں صورت حدیث میں آتا ہے، یہ انسان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ دیکھو نیکیوں کا ذخیرہ، اتنا بڑا ذخیرہ، یہ دیکھ رہے ہو، یہ پہاڑ نیکیوں کی دیکھ رہے ہو۔ وہ جنتی کہے گا اے اللہ یہ کہاں سے آئیں، یہ تو میں نے کی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو تو دنیا میں مجھ سے مانگا کرتا تھا، میں نے دنیا میں اس کا رد عمل نہیں دیا تھا، یہاں جمع کرتا رہا۔ اب سنیں وہ جنتی کہے گا اے اللہ کاش میری کسی دعا کا بدلہ مجھے دنیا میں نہ ملتا، سب یہاں جمع ہو جاتا۔ تو میرا رب سنتا ہے، یقین تو بناؤ۔ جس طرح میری ماں سنتی ہے، اللہ کی قسم اس سے 1000 گنا زیادہ میرا رب سنتا ہے۔ جتنا یقین سے مانگو گے اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث ہے، اللہ فرماتے ہیں میں بندے کے گمان کے مطابق کرتا ہوں۔ ہاتھ اٹھائیں گے بے توجہی سے مانگیں گے، اللہ بھی بے توجہی کرے گا۔ یقین کر کے مانگیں گے اللہ مجھے دینا ہے، میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، تو میرا رب ہے۔ جب یقین ہوگا اللہ پھر دیں گے۔ یاد رکھیں ایک اور صفت ہے اللہ کی، بصیر، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، سمیع۔ اللہ کا سننا کیسا ہے؟ میں ایک کی گفتگو سن رہا ہوں، ادھر سے دوسرا بول پڑے، میں اس کی گفتگو نہیں سمجھ سکتا، میں ایک طرف دھیان دے سکتا ہوں، میں 2 کی طرف دھیان دوں گا، میں دونوں کی بات نہیں سمجھ سکوں گا۔ میرے رب کی شان یہ ہے 18,000 مخلوقات ہیں، ہر مخلوق میں لاکھوں کھربوں اس کی مخلوق ہے، وہ ساری مخلوق اپنی اپنی زبان میں آنے واحد میں میرے رب کو پکارے، میرا رب سب کی پکار سنتا ہے۔ اللہ نے ہمیں ہمارا رب ہوئے ہے۔ میرے رب کی ایک صفت ہے بصیر، اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں۔ سیاہ پہاڑ پہ سیاہ چونٹی چلے، میرا رب اس کو بھی دیکھتے ہیں، پتے کے اندر جو پانی بہتا ہے میرا رب اس کو بھی دیکھتا ہے، میرے دل میں جو خیال پیدا ہوتا ہے رب اس کو بھی دیکھتا ہے۔ میرے رب کی ایک صفت ہے رزاقیت، میرا رب رزاق ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، رزق میرے رب کے ذمے ہے، جو پیدا ہوا رزق میرے رب نے دینا ہے۔ ذرا توجہ سے سمجھیے گا، یہاں ایک انسان غلطی کا شکار ہے، میں وہ غلط فہمی دور کرنا چاہتا ہوں۔ رزق جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملنا ہے۔ کوئی دنیا میں جتنا مرضی فن خواں بن جائے اپنا رزق بڑھا نہیں سکتا، جتنا لکھا ہے اتنا ہی ملنا ہے۔ ایک واقعے سے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کسی دوسرے شہر میں گئے، جب اندر ملنے جانے لگے تو باہر ایک اجنبی سے کہا ذرا میرے گھوڑے کی رکھوالی کرنا، میں اندر سے ہو کے آتا ہوں۔ وہ اندر گیا، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ اندر گئے، جب باہر تشریف لائے، وہ جس کو رکھوالا بنایا تھا وہی گھوڑے کی زین چرا کے غائب ہو چکا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان کہ اس کے بغیر تو سواری ہو نہیں سکتی، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اسی بازار میں گئے، انہی
سونے کی زین جو گھوڑے کے اوپر ہوتی ہے وہ ایک دکان پہ رکھی ہوئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کتنے کی دو گے؟ اس نے کہا 4 دینار کی۔ حضرت علی نے 4 دینار دیے اور وہ اس سے لی۔ پھر پوچھا سچ بتانا تھوڑی دیر پہلے ایک بندہ تمہیں کتنے میں دے کے گیا؟ اس نے کہا 2 دینار کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب میں اندر گیا تھا رکھوالا بنا کے یہ سوچ کے گیا تھا باہر نکلوں گا بطور مزدوری اس کو 2 دینار دوں گا، یہ میرے گھوڑے کی رکھوالی کر رہا ہے، اس کو 2 دینار ملنے تھے۔ بے صبری کی تو حرام سے لیے، صبر سے لیتا تو حلال سے لیتا۔ یاد رکھنا اللہ کی قسم ہماری ساری زندگی اسی چکر میں گھوم رہی ہے۔ دنیا میں کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے جو اپنے حصے سے زیادہ رزق لے لے، ہو نہیں سکتا۔ صبر سے لوگے حلال سے ملے گا، بے صبری سے لوگے حرام سے ملے گا۔ رزق جو میرے رب نے لکھا ہے وہ مل کے رہے گا۔ رزق کا تعلق عقل سے نہیں ہے، ورنہ قارون کے خزانے اتنے نہ ہوتے، میرے نبی کے گھر فاقے نہ ہوتے۔ رزق کا تعلق عقل اور محنت سے نہیں ہے۔ میرا رب جس کو جتنا چاہے رزق لکھتا ہے اور دیتا ہے۔ میرے رب کی ایک صفت ہے، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے۔ سبحانک سبحان ربک رب العزہ، سبحانک اللہم، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، میرے رب کو نہ اونگھ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ میں تھک جاؤں تو میں دفتر میں سو جاتا ہوں، مجھے نہیں پتا سامنے والا کیا کہہ رہا ہے۔ میرا رب کبھی تھکتا نہیں ہے۔ تھکے گا تو اونگھ آئے گی، اونگھ آتی نہیں ہے۔ اونگھ آئے گی تو نیند آئے گی، میرے رب کو نیند نہیں آتی۔ میرے رب ہر چیز سے پاک ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ یہ وہ رب ہے جس کو تم سجدہ کرتے ہو، وہ مورتی تھوڑی ہے جو بت بن کے بیٹھی ہوئی ہے۔ تمہارا رب لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ نیند ہے نہ اونگ ہے نہ کوئی عیب ہے۔ میرا رب غیر فانی ہے، اس کو کوئی فنا نہیں ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ساری کائنات فنا ہونے والی ہے، ایک میرے رب کی ذات ہے جس کو کوئی فنا نہیں ہے۔ میرے رب کا کوئی خاندان نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، میرے رب کا کوئی خاندان نہیں ہے اور میرے رب کا دیدار ہوگا۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے، مختصر حدیث مبارکہ کا مفہوم سناتا ہوں۔ جنتی چلے جائیں گے جب جنت میں، ذرا دھیان سے سننا اور آمین کہنا۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں بھائی اور کچھ چاہیے؟ وہ جنتی کہیں گے اللہ جو مانگا مل گیا، جو چاہا مل گیا، جو اشارہ کیا مل گیا۔ یہ جنت کا تذکرہ تفصیل سے آئے گا 2-4 دنوں میں انشاءاللہ۔ اے اللہ اور کیا مانگے؟ پھر اللہ تعالی، حدیث کا مفہوم ہے، اس جنتی کو اپنا دیدار کروائیں گے۔ اور میں نے محدثین اکرام سے سنا کہ 40 سال تک یہ جنتی اپنے رب کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھتا رہے گا۔ وہ کیسی جنت ہوگی؟ اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ میرے رب کا حسن، اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ میرے رب کی ایک صفت ہے، میرے رب کی رحمت غیر محدود ہے۔ کتنی غیر محدود ہے؟ ایک حدیث سناتا ہوں، یہ میں صفات بتا رہا ہوں۔ میرے رب جس کو ہم سجدہ کرتے ہیں، جس کو تم سجدہ کرتے ہو، مایوس مت ہو، اس کی رحمت بے انتہا ہے، غیر محدود ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ایک جہنمی کو جنت سے نکالیں گے، اس کو فرمائیں گے میرے نزدیک ہو، وہ نزدیک ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے اور نزدیک ہو، وہ اور نزدیک ہوگا۔
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اور نزدیک ہو، وہ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوگا، ما یلیق بشانہ، یہ ما یلیق بشانہ جو میں نے پڑھا ابھی اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ اب وہ جب بالکل اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے وہ تمہیں فلانا گناہ یاد ہے جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا؟ وہ کہے گا یاد ہے، اور دل میں سوچے گا آج میری خیر نہیں ہے، خود رب